سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات اس ایجنڈے پر ہوں گے۔ آپ کہیں جی آج تحریک انصاف حکومت سے مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے کہ اگر ہماری شرطوں پر مذاکرات کر لیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میرا نہیں خیال حکومت اس وقت کوئی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اسے تحریک انصاف کی شرطیں قبول کرنے کی بہت مجبوری ہو۔ تحریک انصاف نے حکومت کو کس بند گلی میں رکھا ہوا ہے کہ آپ تحریک انصاف کی شرائط پر تحریک انصاف سے مذاکرات کریں؟ تحریک انصاف کے ہاتھ میں کون سا وائلڈ کارڈ ہے جس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہے کہ اگر مذاکرات نہ کیے تو یہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو تحریک انصاف سڑکوں سے شکست کھا کر، لیکن اگر وہ سڑکوں پر جانے سے پہلے یہ بات کرتے تو اس کا اور وزن تھا۔ سڑکوں پر شکست کھانے کے بعد یہ بات کرنے کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی ہماری شرائط مان لی جائیں، 13 دسمبر تک نہ مانی گئیں تو پھر ہم کرنے ہیں تو 13 دسمبر تک مذاکرات کر لیں، میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت بغیر دو سیاسی جماعتوں کے درمیان یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے ایک واضح ایجنڈا ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی پینڈنگ نہیں ہے جس پر ان کی مدد چاہیے ہو، کوئی آئینی ترمیم پہ ان کی مدد نہیں چاہیے۔ سڑکوں پر کوئی فساد نہیں ہو رہا جس کو روکنے کے لیے ان کی مدد چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ کوئی عدالتوں سے پرابلم نہیں ہے جس کے لیے ان کی مدد چاہیے۔ کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب نہیں ہے کہ اپوزیشن کی مدد چاہیے۔ مطلب جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو پھر نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی مدد کی ضرورت تھی پارلیمان میں۔ ابھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس میں بڑی ضرورت پڑ جائے ایک دم پی ٹی آئی کی حکومت کو اس وقت تحریک انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت تو اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف مزید کارروائی کر سکتی ہے، اس کو مزید سیاسی طور پہ کمزور کر سکتی ہے، اور وہ یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دے گی جبکہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو جب تحریک انصاف کا موقع ملے گا تو وہ کوئی رعایت نہیں کرے گی۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اس وقت مذاکرات ممکن ہے، مذاکرات کا کوئی ایجنڈا پینڈنگ ہے، کوئی ایسی کامن گراؤنڈ ہے جس پر دونوں بیٹھ کر بات کر سکیں۔ پی ٹی آئی کو اگر یہ حکومت معاشی طور پہ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آ رہا، پی ٹی آئی چاہے گی کہ یہ نہ ہو، تو اس لیے کیا ملک کی معاشی ترقی میں پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ تو اس لیے میرے خیال میں کوئی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے مذاکرات کریں، شہباز شریف وڈیالہ چلے جائیں، شہباز شریف وڈیالہ کیوں چلے جائیں؟ شہباز شریف اس مشکل میں ہے کہ ان کی وہ مشکل وڈیالہ جانے سے حل ہو جائے گی؟ کوئی وڈیالہ فن ٹرپ تو نہیں ہے نا۔ سیاستدان آپس میں کسی کامن گراؤنڈ کے کامن ایجنڈے پر ملتے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے عمران خان کے پاس جو شہباز شریف وڈیالہ جائیں تو عمران خان ان کو دے دیں؟ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں کوئی وائلڈ کارڈ نہیں ہے کہ وہ جائیں اور شہباز شریف وہ کارڈ ان سے حاصل کر لیں۔ اس وقت تو حکومت ہی کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے، اور جواب میں پی ٹی آئی حکومت کو کچھ نہیں دے سکتی۔ تو ون وے ٹریفک تو نہیں ہوتی کہ حکومت نے جتنی مشکل کاٹ کر تحریک انصاف کو بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ مذاکرات کی ٹیبل پر وہ سارا کچھ ہار کے واپس تحریک انصاف کو دے دے گی۔ بھی کیوں دے دے گی؟ اس کا کیا چانس ہے؟ لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدہ مذاکرات دونوں کے درمیان ممکن ہیں۔ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک، اس کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ کل حکومت نے فگرز جاری کیے ہیں کہ اس کو اب تک اس مہینے ریکارڈ ریمیٹنسز نومبر میں آئی۔ کیا اور ریمیٹنسز کا بڑا حصہ جو ہے وہ سعودی عرب، گلف، ان ممالک میں آتا ہے جہاں ہماری لوگ لیبر کلاس زیادہ گئی ہوئی ہے۔ پھر کچھ حصہ لندن یورپ سے بھی آتا ہے، امریکہ سے کام آتا ہے۔ کیا عمران خان کے کہنے پر لوگ ریمیٹنسز بھیجنی بند کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے لوگ ریمیٹنسز اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، ان کے ضروری اخراجات بھیجتے ہیں، کیونکہ ختم نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اوورسیز پاکستانی یا کوئی بہت بڑے انویسٹرز ہیں پاکستان میں، انہوں نے یہاں کو بڑی فیکٹریز لگا دی ہیں باہر سے آ کر، انہوں نے پاکستان کی اکنامک ترقی میں کوئی بڑا رول ادا کیا ہے۔ مجھے تو کسی اوورسیز کا باہر سے لا کر ڈی ایچ اے کے پلاٹ ضرور خریدے ہیں انہوں نے، لیکن آپ بتائیں کوئی باہر سے پیسے لا کے کسی نے کوئی فیکٹری لگائی ہو، باہر سے پیسے لا کر کسی نے کوئی پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہو؟ یہ اپنی سیونگ سے پلاٹ خریدتے ہیں اور ان پلاٹوں کا کام کرتے ہیں، وہ یہ جاری رکھیں گے۔
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کامیابی کا کوئی بھی امکان ہے. یہ ایک فائنل کال تو پھر کسی حد تک اس کا امپیکٹ آیا ہے، اس کی کوئی کامیابی ناکامی پر بات ہو سکتی ہے. سول نافرمانی تو بری طرح ناکام ہوگی، لیکن سول نافرمانی ہے بھی پی ٹی آئی اوورسیز کے لیے. پی ٹی آئی پاکستان کیا سول نافرمانی کر سکتی ہے؟ پنجاب میں نہیں کر سکتی، سندھ میں نہیں کر سکتی، بلوچستان میں نہیں کر سکتی، اسلام آباد میں نہیں کر سکتی. کے پی میں ان کی اپنی حکومت ہے، اپنی حکومت کے خلاف جو مرضی سول نافرمانی کر لیں، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ سول نافرمانی کے بارے میں جو پی ٹی آئی پاکستان کی رائے ہے وہ ٹھیک ہے، اور عمران خان اوورسیز کو اوور اسیس کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو ان کے پی ٹی آئی اوورسیز کے لوگ ہیں ان کی پاکستان میں کوئی بانڈنگ جی نہیں ہے. بھلے شہباز گل نے پاکستان میں کس کو پیسے بھیجنے ہیں، زلفی بخاری نے پاکستان میں کس کو پیسے بھیجنے ہیں، اور لوگوں نے پائے تھے. لیکن جو لوگ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں ان کے تو بیوی بچے پاکستان ہیں، ان کے فیملی پاکستان ہے، وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کو پاکستان میں پیسوں کی ضرورت ہے. وہ اپنے بچے بھوکے مار دیں گے عمران خان کی سول نافرمانی میں. کوئی بھی پاکستان کو پیسے نہیں بھیجتا، یہ ریمیٹنسز پاکستان کو نہیں ملتی. یہ ریمیٹنسز وہ اپنے رشتے داروں کو بھیجتے ہیں، اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں، اور اس کے عوض میں چونکہ بینکنگ چینل سے آنی ہے تو پاکستان کو فارن کرنسی ملتی ہے اور وہ لوکل روپی میں یہاں دے دیتے ہیں پاکستان. اب کیا حوالہ ہنڈی سے بھیجا جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. لہذا مجھے سول نافرمانی کی تحریک ایک مکمل ناکام تحریک نظر آ رہی. عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہم انسانوں سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، فرشتوں سے بھی تیار ہیں. فرشتوں سے ان کی مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انسانوں سے مراد حکومت ہے یا حکمران اتحاد ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو 6 ماہ پہلے اگر یہ کہتی کہ ہم حکومت سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں تو بہت سارا ریلیف مل سکتا تھا. ایک روب، ایک دبدبا، ایک خوف پی ٹی آئی کا موجود تھا کہ سڑکوں پہ آئے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن اب وہ آگ کا دریا حکومت نے عبور کر لیا ہے. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد کیا اب پی ٹی آئی کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں حکومت ڈری اور خوف سے بیٹھی ہوگی؟ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ انسانوں سے بھی مذاکرات ممکن نہیں ہیں اور فرشتوں سے بھی ممکن نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شکست کے بعد آپ نہ انسانوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں نہ فرشتوں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانوں اور فرشتوں نے مل کر آپ کو شکست دے دی ہے، اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لہٰذا اب تو تحریک انصاف پہلے اپنا کوئی سیاسی وزن بنائے، کوئی پولیٹیکل ریلیونس بنائے کہ وہ حکومت کے لیے کیا کر سکتی ہے، فرشتوں کے لیے کیا کر سکتی ہے، اور ان کو بتائے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں. کوئی سیز فائر کرے، کوئی فرشتوں کے حق میں، کوئی فرشتوں کے حق میں بات کرنی شروع کرے. اس کے بعد ہی فرشتوں کے دل نرم ہوں گے نا. انسانوں کے دل جلے مشکل سے نرم ہوتے ہیں، لیکن پہلے فرشتوں کی بھی تو آپ کو حق میں بات کرنی پڑے گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ فرشتوں کو گالیاں نکالتے رہیں اور فرشتے آپ سے مذاکرات کی بات کرتے رہیں. پہلے تو جو گالم گلوچ بریگیڈ رکھی ہوئی ہے فرشتوں کے خلاف، اس کو بند کرنا پڑے گا، اس کو ڈسون کرنا پڑے گا، پھر ہی فرشتوں سے کوئی بات چیت ہو سکے گی. اسی طرح انسانوں کو کے ساتھ بھی. تو میں سمجھتا ہوں عمر ایوب صاحب کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نہ انسانوں سے بات ہو سکتی ہے نہ فرشتوں سے بات ہو سکتی ہے.